والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ واحد کے لیے، اس کے بعد انگن بے شمار اللہ تعالیٰ درود و سلام اس ہستی کائنات پر کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ انسان کی زندگی کا سرمایہ اس کا وقت ہے، جو سالوں پر محیط ہے، مہینوں پر محیط ہے، دنوں پر محیط ہے، گھنٹوں اور منٹوں اور سیکنڈوں پر یہ محیط ہے۔ یہ اس کا سرمایہ ہے جو مالک اور خالق نے اس کو دے کر بھیجا ہے۔ یہ مالک نے اس سرمایہ کو حضرت انسان کو دیا، اور جس نے اس سرمایہ کی قدر کر کے اس سے تجارت اچھے طریقے سے کر لی تو وہ کامیاب ٹھہرا، اور جس نے اس سے تجارت کی اور اس کی تجارت سے اس کا کیپٹل سرمایہ جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا اور وہ اس کا وقت بھی ضائع ہو گیا۔ ہمارا بحد تجارت ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو تجارت کی اس تجارت کا ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ زمانے کی قسم اس لیے کھائی کہ جب کوئی بھی نہیں تھا اس وقت زمانہ تھا۔ زمانے کی قسم اس لیے کھائی جب نہ زمین تھا، نہ زمان تھا، نہ مکین تھا، نہ مکان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت زمانہ تھا۔ اور زمانہ اس بات میں شاہد تھا کہ انسان کو گواہی دے کر زمانے کے ساتھ جوڑ دیا۔ جس نے اس زمانے کی قدر کی، وقت کی قدر کی، وہ تو کامیاب بنا، اور جس نے اس کو ضائع کر دیا وہ خسارے میں چلا گیا۔ زمانے کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے، رحمت مجسم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں انا الدہر لا تسب الدہر، زمانہ میں ہوں، زمانے کو گالی نہ دینا۔ آج کے تناظر میں ہم دیکھیں تو لوگ وقت کو برا کہتے ہیں، حالانکہ وہ جو برا کہنے والے ہیں ان کے اعمال جو ہیں وہ برے ہوتے ہیں، اس لیے وہ وقت کو برا کہنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ حضرت انسان خسارے میں ہے، اور خسارے میں جب سے لے کر تب تک جنہوں نے اس وقت کی قدر نہ کی وہ خسارے میں ہیں۔ کلمہ حسر لگایا اور بات کو سمجھا دیا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان کو قبول کر کے زندگی کو عمل کے دائرے پہ چاڑا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان و عمل کے ساتھ ساتھ حق بات کی تلقین کی، اور حق بات کو پہنچانے میں تکالیف آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ان پریشانیوں کو وہ برداشت کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے 4 قسم کے افراد کو خسارے سے مستثنا قرار دیا ہے۔ ایک تو ایمان، دوسرا عمل، اور عمل صالح۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اپنی ذات کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ایسا بیج ہے جس کو پروان عمل صالح چڑھاتا ہے، اور عمل صالح جو ہے وہ ایمان کو ایک بہت تناور درخت بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شجر کو شجر طیبہ قرآن میں قرار دیا ہے، اور ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جو بندہ جڑ جاتا ہے وہ
اپنی ذات کی اصلاح کرتے کرتے اپنے آپ کو خسارے سے نکال لیتا ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل یغدو فبائع النفس، فرمایا ہر کوئی صبح کرتا ہے، ہر جان صبح کرتی ہے، فموتکھا او موبقھا، اپنے سرمایے کو وہ لگاتا ہے اور اپنے سرمایے کو یا تو وہ آزاد کروا لیتا ہے یا اپنے سرمایے کو وہ ضائع کر لیتا ہے۔ زندگی کے لمحات بڑے قیمتی، ان قیمتی لمحات کی اگر وہ قدر کر کے ایمان اور عمل صالح کو اپنا لیتا ہے تو وہ کامیابی کے دائرے پہ چڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے متعلق فرمایا کہ ایمان والوں کی جو 6 صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں کہ یہ وہ ایمان والے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، بن دیکھے ایمان لائے، اور بن دیکھے کیا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اللہ تعالیٰ کے ان باتوں پہ، کتابوں پہ، انبیاء پہ، رسولوں پہ اور پھر جو ملائکہ ہیں ان پہ ایمان لانے والے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نمازوں کو قائم کرنے والے، اللہ کے رستے میں جو ان کو اللہ نے دیا اس کو خرچ کرنے والے، اور پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس قرآن کو اتارا ہے ان کا اس بات پہ یقین اور ایمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ جو پہلی کتابیں اتری ہیں ان پر بھی ان کا یقین ہے اور آخرت پر وہ ایمان لانے والے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی کے دائرے پہ چڑھنے والے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کو اللہ کامیاب قرار دیتے ہیں، جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کو اپنایا، اپنی ذات کو بہتر کر لیا۔ یہ تو انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ریلیٹڈ 2 چیزیں ہیں، اور 2 چیزیں وہ بتائیں جو انسان کے ساتھ نہیں بلکہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ہیں، دوسرے انسانوں کے ساتھ خیر خواہی ہے، اور وہ وصیت ہے حق کی وصیت کرنا، اور حق بات جب بندہ پہنچا رہا ہو اور حق بات کو پہنچانے میں تکالیف کو برداشت کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان 2 چیزوں کا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا کہ جو آپ کو علم ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا، بلغوا عنی ولو آیا، اگر آپ کو ایک آیت کا مطلب بھی آتا ہے اس کو دوسروں تک پہنچا دینا۔ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ اکرام سے عہد لیا تھا کہ جو حاضر ہیں غیب تک میری بات کو پہنچا دینا۔ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پیغام دینا۔ اخرجت للناس اس امت کا سب سے بڑا ترہ امتیاز ہے کہ وہ اچھائی کے کاموں کا حکم دیتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے، اور حق بات کو پہنچانے میں تکالیف آئیں تو ان کو برداشت کرے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو کہیں گے این الصابرون، میدان محشر ہوگا، اور وہ صبر کرنے والے کون سے ہوں گے؟ جن کے متعلق اعلان ہوگا کہ جنہوں نے میری ذات کے لیے صبر کیا، جنہوں نے تکالیف کو برداشت کیا، حکم ہوگا ان کے لیے کہ آج بغیر حساب کے میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عنایت کریں گے جو اس جنت کو حاصل کرنے والے، صبر کا دامن تھام کر زندگی کو گزارنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا اور زمانے کی قسم کھائی اور فرما دیا کامیاب وہ جنہوں نے اپنے سرمایے کو بچا لیا، اور ناکام وہ جنہوں نے اس سرمایے کو ضائع کر لیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کائنات علیہ السلام کے 2 صحابہ ایسے تھے جو آپس میں روزانہ جب ملتے یا جدا ہوتے تو اس سورہ مبارکہ کو ایک دوسرے کو سنا لیتے، جب تک سناتے نہ جدا نہ ہوتے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہی صورت اگر حضرت انسان اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے اس کو کافی و وافی سمجھ لے تو اس کی نجات کا سبب بن سکتا ہے،
اور اس کی مثال ایک برف والے سے دی جا سکتی ہے۔ جو برف جو ہے اس کا سرمایہ ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ پگھل رہا ہے، زندگی متاع عزیز ہے، یہ ختم ہو رہی ہے، وہ آوازیں لگا رہا ہے کہ برف بیچنے والا، اور اگر وہ تھوڑی سی بھی سستی کرے گا برف پگھل جائے گی۔ اسی طرح حضرت انسان سستی کرے گا تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ اس ساز میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی قسم کھا کے حضرت انسان کو دعوت فکر دی ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، یہ ساعتیں بڑی قیمتی ساعتیں ہیں، ان ساعتوں کی قدر کیجیے۔ یہ ہو سکتا ہے آئندہ رمضان میں ہمیں موقع نہ ملے، اور جو ملا ہے اس کی قدر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے اندر خیر و برکات کا نزول فرما دے، ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کے اندر خیر و برکات کا نزول فرما کے ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے۔ اے اللہ جہاں جہاں بیمار ہیں، جس جگہ بھی ہیں، اللہ اپنی خاص رحمت سے سب کو شفا یابی نصیب فرما۔ مولا کریم ہم آپ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہم فقیر ہیں آپ غنی ہیں، اے اللہ ہم فقیروں کی جولیوں کو خیر سے بھر دے، اے اللہ ہم فقیروں کو تمنگر کر دے، اے اللہ قرض خواہوں کی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے۔ مولا کریم ہماری جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین کے بے یار و مددگار مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، شیشان کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی حالت ایمان میں اس دار فانی سے چلے گئے، مولا کریم اپنی خاص رحمت سے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے والدین پر کرم اور رحم فرما، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو ان کی قدر کرنے والا بنا دے، اور جن کے والدین آپ کے پاس آ چکے مولا کریم اپنی خاص رحمت سے ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، اللہم عاتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب امہاتنا ورقاب اساتذتنا ورقاب مشائخنا ورقاب المسلمین والمسلمات من النار۔ اللہم انا عبادک فاغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مع الابرار، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روآتنا، اللہم احفظنا من مصائب الدنیا ومصائب الآخرہ، اللہم احفظنا کما تحفظ عبادک الصالحین، وما علینا الا البلاغ المبین۔